بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہنے اور سننے کا ایک موقع عطا فرما دیا۔ میرے پیارے بھائیو، ہم سب کا یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ مقصد حیات، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو زندگی عطا فرما دی ہے، اس مقصد، یہ حیات جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں، اس کو جان لیں۔ ایک وسائل حیات ہیں اور ایک مقصد حیات ہیں۔ آج ہم بھول کر غلطی سے وسائل کی طرف تو لگ گئے لیکن مقصد کو بھول گئے۔ کھانا پینا، جسم کو سکون پہنچانا، یہ وسائل زندگی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس زندگی سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ جن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصد، یہ ہے ہمارے جمع ہونے کا مقصد۔ میری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر طریقہ میری زندگی میں آ جائے، ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے۔ سنت کے طریقے اسہل بھی ہیں، اجمل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر قول و فعل سنت کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا وہ سنت ہے، وہ حدیث بن گئی، وہ سنت کا طریقہ بن گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر اتنا ہی فرما دیتے کہ وہ جنت میں جائے گا تو بھی کافی تھا، لیکن فرمایا جنت میں معیت مل رہی ہے، ساتھ مل رہا ہے۔ سنت کی کتاب بھی ملتی ہے، طریقے بھی لکھے ہوئے۔ وضو کرنا ہے تو سنت کے مطابق، نماز پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق۔ دیکھیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے حضرت سے سنی، جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، فرمایا کہ وہ مقبول ہی مقبول ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک درود شریف پڑھنے کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ رد نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لے۔ ہمارے حضرت بہت مختصر درود شریف بتایا کرتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی، 100 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ بس، مختصر۔ جس کے پاس وقت زیادہ ہے وہ درود ابراہیمی پڑھے۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضل کوئی درود نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ کوئی افضل ہوتا تو وہ نماز میں پڑھنے کا حکم ہوتا کہ یہ پڑھو۔ نماز میں جس کا پڑھنے کا حکم ہے یہ سب سے افضل یہی ہے۔ ویسے درود کے صیغے تو بہت ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اس کا اندازہ اسی چیز سے لگا لیں کہ اس کو نماز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ وقت ہے تو اچھی بات ہے، یہ پڑھ لیں۔
نہیں تو یہ مختصر والا صلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی مکمل درود ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پورا درود ہے. اتنا بھی اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہے. اور اس کے برکات تو اتنے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود کے نام سے مکمل ایک کتاب لکھی ہے. اور کسی نے خواب میں دیکھا تو خواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکریا زمانے کے جتنے قطب ہیں ان سب سے آگے نکل گیا، صرف فضائل درود کے لکھنے کی وجہ سے، کہ انہوں نے جو درود پاک پر فضائل جمع کیے اور قصے نقل کیے، واقعات نقل کیے، اور وہ سچے واقعات ہیں. اس لیے درود شریف کے پڑھنے کے اندر کبھی بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ایک مرتبہ تو اس مجلس میں پڑھنا فرض ہے. اس کے بعد اگر بار بار نام آئے تو ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہی چاہیے. عشاق کا مجمع ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین آمین اور آمین کہا. صحابہ اکرام نے جب یہ عمل دیکھا، کوئی کہنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ ممبر کے 3 درجے تھے. پہلے درجے پہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین، دوسری پہ رکھا تو آمین، تیسری پہ رکھا تو آمین. خطبہ دیا، ختم ہو گئی بات. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج ایک عمل عجیب دیکھا ہم نے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیجئے. طویل حدیث ہے، میں صرف آپ کو وہ جز بتانے لگا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے. ہم تو بد دعا سے ڈرتے ہیں، امام صاحب کی، پیر صاحب کی، والدین کی بد دعا سے ڈرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرما دیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ الفاظ تو حضرت جبرائیل نے کہے اور فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں یہ الفاظ کہوں گا، آپ اس پر آمین کہہ دو. گویا کہ یہ بد دعا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے تو نہیں لائیں گے، ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا نا. تو یعنی اللہ پاک کتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ درود پاک نہیں پڑھ رہا، نام نامی آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، آرام سے بیٹھا رہے. سخت محرومی کی بات ہے، بہت سخت زیادہ محرومی کی بات ہے. برکات درود پاک کی، اللہ اللہ کیسی برکات ہیں. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ تھا. آپ کے حالات کو لکھا انہوں نے، زاد سعید نام. تھانہ بھون کے اندر طاعون کی ایک وبا، ایک بیماری آ گئی، اور یہ وبا اور یہ بیماری اس قسم کی ہوتی کہ ایک ہی وقت میں کئی جنازے اٹھ جاتے ہیں. اچھا بھلا آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک دم بس گر گیا، تڑپنے لگ گیا، مر گیا. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس دن تھانہ بھون کی اس مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف کو لکھا کرتے تھے، اس دن تھانہ بھون میں کوئی موت واقع نہیں ہوتی تھی. جب تسلسل سے ایسا ہونے لگا تو لوگوں نے آ کر حضرت سے کہا کہ آپ روز لکھا کریں، آپ کے لکھنے کی برکت سے تھانہ بھون میں کوئی موت واقع نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو میں روزانہ لکھا کروں گا. روزانہ لکھنے لگے، اس کی برکت سے طاعون کی بیماری ختم ہو گئی. کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، آسان سی بات ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول تھا کہ آپ کو کوئی بھی ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس کو جواباً دعا دیتے تھے.
اور اس کو ہدیے کو لوٹا کر بھی دیتے تھے، اس سے بہتر ہی دیتے تھے، نہیں تو دعا تو لازمن دیتے تھے. یہ آپ کا حیات میں معمول تھا. دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ معمول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے اور وہ درود پاک بھیجا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، باقاعدہ اس درود پاک کو وصول کرنے کی ایک جماعت فرشتوں کی، اگر دور سے بیٹھ کر کوئی پڑھتا ہے تو وہ درود پاک اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے. زندگی میں تو معمول یہ تھا کہ اس کے لیے دعا ہوتی تھی. تو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب وہاں پر یہ پہنچے گا تو کوئی دعا نہیں ملے گی. یہ امید کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، ضرور دعا ملے گی. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہمارے ایمان کی اور خاتمہ بالخیر کی، اور جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حل فرما دیتے ہیں.